ثانیہ اے پی ایس پشاور کے 9 سال بعد بھی زخم تازہ، قوم اپنے ننھے شہداء کو نہیں بھول پائی۔ ثانیہ پشاور کی یاد میں ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی پاک فوج کے زیر اہتمام تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اے پی ایس پشاور حملے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر واقع چڑی کوٹ کے مقام پر فوج کے ساتھ ڈے آؤٹ 16 دسمبر 2023 کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج نے اے پی ایس کے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے اور سول اور مسلح افواج کے درمیان خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے تقریب منعقد کی۔ تقریب میں آرمی پبلک اسکول عباس پور، مقامی اسکول آف سیڑیاں، سابق فوجیوں اور سول انتظامیہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر یکجہتی واک، سامان کی نمائش، وادی پنچ کا نظارہ بھی کرایا گیا۔ تمام حاضرین نے مسلح افواج پاکستان کی طرف سے قوم کی سلامتی اور حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ 16 دسمبر اے پی ایس شہداء کی یاد میں تراڑکھل، آزاد کشمیر میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب غازی مقبول حسین آرمی پبلک اسکول تراڑکھل میں پرنسپل ادارہ میجر ریٹائرڈ نعیم احمد کی زیر نگرانی منعقد ہوئی، جس میں سول سوسائٹی، طلباء سمیت 250 کے قریب افراد نے شرکت کی اور شہدائے پشاور اور پاک فوج کی قربانیوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 8 مقام آزاد کشمیر میں اے پی ایس پشاور کے شہداء کی یاد میں یوم قومی عزم تعلیم کے عنوان سے آرمی پبلک اسکول 8 مقام میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں آرمی آفیسران، اے پی ایس سٹاف، اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء نے قرات، نعت شریف اور عنوان کی مناسبت سے تقاریر کی۔ شہدائے پشاور کی یاد میں پھولوں کے گلدستے بھی رکھے گئے۔ شرکاء نے دہشت گردی کو شکست دینے اور ملک کی خوشحالی کے لیے محنت کرنے کا پختہ عزم کیا۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء اور اساتذہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ثانیہ اے پی ایس کے بعد پاکستانی قوم نے متحد ہو کر دہشت گردی کو شکست دی۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران قربانیوں کی تاریخ رقم کی۔ وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی برسی کے موقع پر اپنے خصوصی بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس ثانیہ نے ہر انسان کو رلا دیا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہید ہونے والے بچوں کے عظیم والدین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اے پی ایس پشاور کے شہداء کی یاد ہمارے دلوں سے کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی اے پی ایس پشاور کے شہداء کی یاد میں ہماری آنکھیں نم ہیں، دلوں میں جذبہ اور وطن کو محفوظ رکھنے کی امنگ جوان ہے۔ اے پی ایس پشاور کے شہداء کے والدین سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، ہم اپنے ان بچوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ انہوں نے شہدائے آرمی پبلک اسکول کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی میروائز مولوی یوسف شاہ کے مزار پر حاضری۔ سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان بانی مظفرآباد سلطان مظفر کی آخری آرام گاہ پر بھی گئے اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ میروائز کے مزار پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے وہی ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ پاکستان ہمارا ہمدرد، اس سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے دورے کے دوران جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں، امید ہے کہ ان پر عمل درآمد ممکن ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، پاکستان اور آزاد کشمیر کو اب دلیرانہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ جب تک ساری ریاست میں رائے شماری نہیں ہوتی، آزاد کشمیر حکومت کو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت قرار دیا جائے۔ کشمیر کوئی مذہبی مسئلہ نہیں، یہ ساری ریاست کی شناخت، وحدت اور بقا کا مسئلہ ہے۔ حکومت پاکستان کو ہندوستان کے اقدامات کے خلاف جنیوا سمیت تمام عالمی فورمز پر جانا چاہیے۔ جب تک آزاد کشمیر کا یہ خطہ موجود ہے، کوئی طاقت مسئلہ کشمیر ختم نہیں کر سکتی۔ فاروق حیدر نے مزید کہا کہ سردار عبدالقیوم خان، سردار ابراہیم خان، کے ایچ خورشید کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ LA-35 دوبارہ گنتی کا معاملہ، چودھری اسماعیل گجر کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد، سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA-35 جموں 2 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد پی ٹی آئی کے چودھری مقبول گجر میدان ماریں گے۔ چودھری اسماعیل گجر آج متنازع ووٹوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق کل 142 پولنگ اسٹیشن کی غیر متنازع ووٹوں کی گنتی فریقین کی تسلی کے بعد مکمل کر لی گئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری مقبول گجر کو 416 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری اسماعیل گجر کو ڈالے گئے 3040 ووٹ متنازع ہیں اور تحریک انصاف کے امیدوار چودھری مقبول کو ڈالے گئے 2732 ووٹ متنازع ہیں۔ مجموعی طور پر 5772 متنازع ووٹوں کا فیصلہ ہی کسی امیدوار کی ہار جیت کا سبب بنے گا۔ احساب شکن مرلے میں سب کی نظریں متنازع ووٹوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر لگی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری اسماعیل گجر نے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سردار غضنفر، جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ گنتی کے ریٹرننگ آفیسر تھے، پر عدم اعتماد کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے تا حکم ثانی گنتی کا عمل روک دیا۔
قتل یا خودکشی گزشتہ چند دنوں سے پراسرار طور پر گمشدہ ہونے والے واحد حسین کی نعش منگلا ڈیم سے برآمد۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق بنگریلا کے رہائشی واحد حسین گزشتہ چند دنوں سے گھر سے لاپتہ تھے اور گمشدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں۔ گزشتہ روز واحد حسین کی نعش چک ہریام پل کے قریب منگلا ڈیم سے مل گئی۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی نعش اپنے قبضے میں لے لی۔ نعش کو اسلام گڑھ ویلفیئر ٹرسٹ لایا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز اور مراعات یافتہ طبقے کی امارات کے خلاف عوامی حقوق دھرنا جاری۔ 21 دسمبر کو ریاست گیر احتجاج کا اعلان۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق آٹے پر سبسڈی کی بحالی کے حق میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز اور مراعات یافتہ طبقے کی امارات کے خلاف بارش اور خون جما دینے والی سردی کے باوجود عوامی حقوق دھرنا جاری ہے۔ ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر کشمیری نے منگ روڈ راولاکوٹ میں شاپ ٹو شاپ عوامی رابطہ مہم کے دوران تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی غیر سنجیدگی اور مطالبات پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف 21 دسمبر کو ریاست بھر کی طرح راولاکوٹ میں بھی بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 ماہ قبل بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز، حکمران اور اشرفیہ کی بے جا مراعات کے خلاف آٹے پر سبسڈی کی بحالی، مفت بجلی کے حصول کے لیے جاری تحریک کا آغاز راولاکوٹ انجمن تاجران نے کیا تھا۔ بعد ازاں اس تحریک میں تمام مکاتب فکر سے متعلق لوگ شامل ہو گئے اور اب یہ تحریک ریاست گیر تحریک بن چکی ہے۔